لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مبشر الیاس صاحب کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عشق اسلام یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے لگے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے ایک بڑی پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جن کے پاس وقت نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کراچی کے اندر تشریف لائے، اپنی تمام تر نجی مصروفیات کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی والدہ محترمہ کے وفات پر اظہار افسوس کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے ان کی سسٹر فوزیہ صدیقیہ اور ان کی اہل خانہ سے تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بیان بھی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخدومہ ملت ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی والدہ مرحومہ کی فاتحہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ تو ان ماؤں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزند حاض از امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ امام حسین جو کربلا میں گئے اور حق کے لیے کھڑے رہے اور سب کچھ کنبہ کٹوا دیا، اس کے اندر جو تربیت اور جو ان کی پرورش کا اثر ہے وہ حضرت بطول زہرا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح کہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس کے اندر ان کی والدہ کی خصوصی پرورش اور ان کی وہ تربیت کا صلہ تھا کہ انہوں نے ہر ظلم اور ہر ستم کو برداشت کیا لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اور میری ملاقات ہے مائی صاحبہ سے، وہ ایک ایسی مائیں ناپید ہو جائیں گی۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ اب خالد جیسے جوانوں کو مائیں پیدا نہیں کریں گی، تو ایسی مائیں ناپید ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی کہ وہ اسلام کی خاطر اتنے مشکل سے مشکل حالات، جہاں پہ مرد بھی دہل جائیں، جہاں پہ لشکر دہل جائیں، مائیں خاتون نے تنہا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس بیٹی کو سلام، لیکن اس کی ماں کو دونوں ہاتھوں سے سلام جس نے ایسی بیٹی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے مشن پر چلنے کے لیے ہماری ماؤں کو توفیق دے اور اپنی اولادوں کو اس نہج پر تربیت کرنے کی توفیق دے جس طرح مائی صاحبہ نے اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں، اہل خانہ سے ہم تعزیت کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر دعوانا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ ناظرین، اس میں اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے دوسری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ جس طریقے سے یہاں پر آ کر اپنی سپیچوں پہ، اپنے سٹیجوں پر تو ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت گراؤنڈ فلور پر رہ کر، گراؤنڈ پر رہ کر اس کا بالکل ورک نہیں کرتے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے دیکھا سابقہ حکومت پی ٹی آئی جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کی رہائی کے حوالے سے اپنی کافی پمفلٹ وغیرہ بنوائے، اپنی تشہیری کی کہ ہم اپنے دور حکومت میں انہیں رہا کروائیں گے، قوم کی بیٹی کو ہم امریکہ کے غلامی سے آزادی دلوائیں گے، لیکن در حقیقت وہ امریکہ کا جو خود غلام ہو وہ کسی کو کیا غلامی دلائے گا۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی سے لے کر قیادت سے لے کر کارکنان تک جو بات کرتے ہیں اس بات پر پورا اترتے ہیں، یو ٹرن لینے کی ان کو عادت نہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنی مختلف تقاریر میں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب قوم کی بیٹی اپنی قوم میں، اپنے قوم کے باسیوں کے اندر دوبارہ آئے گی۔ تو انشاءاللہ یہ چھوڑیں دو نمبروں کو، ان سب کو، یہ صرف اپنے پیسے، اپنے بینک اکاؤنٹ اور یہ سب بھرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے آئیں۔ تحریک لبیک پاکستان نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیں تاکہ قوم کی بیٹی کو بھی واپس لایا جا سکے اور پاکستان کے اندر جتنے اور بھی قوم کی بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس سب کو روکنے کے لیے آئیے نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام قائم کر سکے۔ اور تحریک لبیک پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور اپنی اس وقت اقتدار میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اپنی خواتین ونگ بنا کر تحریک لبیک پاکستان نے یہ بات ثابت کر دی۔ تحریک لبیک پاکستان صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والی جماعت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان سب سے پہلے، کیونکہ ان کا منشور
اسلام، پاکستان اور عوام ہے۔ تو اگر اسلام پر سب کچھ سیٹ رہے گا، اسلام میں کوئی معاملات نہیں ہوگا، کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی طرف پھر رجحان جائے گا۔ جب اسلام آپ کا محفوظ رہے گا، اسلام پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، اسلام پر کوئی دو نمبریاں نہیں کرے گا، یا جس طریقے سے اسلامی ٹچ والے لوگ ہیں اسلام کو ٹچ کے طور پر استعمال نہیں کریں گے بلکہ استعمال کا جیسا حق ہوتا ہے ایسے استعمال ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ تخت پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی۔ جب پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی تو قوم کی کسی بیٹی کو باہر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسلام ان کا خرچہ، ان کے اخراجات ان کے گھر تک خود پہنچائے گا۔ جی ہاں ناظرین، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج بس ٹریولنگ میں آپ ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہمیں حتیٰ کہ اپنا کسی قسم کا کوئی چھوٹا سا منجن بیچنے کے لیے بھی نا ہمیں لڑکی کے اشتہار کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوم کی بیٹی کو یوں سر عام پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے چند پیسوں کے لیے، تو ناظرین ہم سوچیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ آئیے نظام مصطفیٰ کا ساتھ دیں، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، تاکہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو جلد از جلد رہا کروایا جائے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود تمام قوم کی بیٹیاں جو اس وقت اپنے گھر کا، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر چلانے کے لیے اس وقت کمپنیوں میں اور مختلف مقامات پر نوکریاں کر رہی ہیں، تاکہ اس سے ان کی جان چھوٹے اور وہ اپنے گھر پر سکون کی زندگی گزاریں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان مبشر الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔